نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، عزیز دوستو، آپ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور خدائے مہربان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع دیا ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اس کو آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو جیسا کہ پہلے بھی بارہا طور پہ کہا جا چکا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے درمیان جو کچھ ہم نے اخذ کیا ہے اس میں کمی پیشی ضرور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح بھی فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، آمین۔ اور ہم اس کو جو ہے نا آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی جو صورت ہے وہ صورت القاریہ ہے، قرآن پاک کی صورت القاریہ۔ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جس میں آخرت کے منظر کو، انذار آخرت کو فوکس کیا گیا۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اس کا نام، زمانہ نزول اور اس کا کیا موضوع ہے۔ پہلے میں وہ بیان کر لیتا ہوں، پھر صورت کی ورسز کو پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ القاریہ، پہلے ہی لفظ القاریہ کو اس کا نام قرار دے دیا گیا۔ یہ صرف اس کا نام نہیں ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ زمانہ نزول میں نا کہتے ہیں کہ یہ اس کے مکی صورت ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو مکی اور مدنی صورتوں کی ہائی لائٹ پہلے بھی پکچر ہم کلیئر کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے ٹاپک کو زیادہ طور پہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو القاریہ جو صورت ہے یہ بالکل جو ہے نا کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے نا مکی ہے۔ اب اس کا موضوع اور مضمون جو ہے نا وہی جو بات پیچھے میں کر رہا ہوں کہ قیامت اور آخرت سے پہلے لوگوں کو یہ کہہ کر چونکایا جائے گا کہ عظیم حادثہ، ٹھیک ہے، عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانا وہ کیا ہے عظیم حادثہ۔ مطلب اس طرح سے اس صورت کا سٹارٹ کیا گیا، قیامت کے منظر کو سٹارٹ کرنے سے یا اس کی طرف وارن کرنے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا۔ اس کو آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں اپنایا اور اس انداز کا مقصد کیا ہے۔ اور اس میں پھر بتایا گیا کہ جب یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حادثہ آئے گا، پھر لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اس کی طرف گھبراہٹ کے عالم میں اس طرح ہر طرف بھاگنے لگیں گے جیسے پتنگے آپ کو دیکھیں نا روشنی کی طرف جاتے ہیں، چراغ کی طرف جاتے ہیں، اور پہاڑ جو ہے نا دھن کے اون کی مانند ہو جائیں گے۔ اور اس دن کا اس کا جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس دن آپ کا جو نامہ اعمال جو وزن ہوگا کیا جائے گا، اس کی بیس پہ جو ہے نا جو زیادہ وزن والے اعمال والے ہوں گے، بھاری اعمال والے جو نیکیاں ہوں گی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، باقی جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں گریں گے، اور وہ کھائی سے گرائے جائیں گے جیسے کسی اوپر والی چیز سے گرائے جاتے ہیں۔ مطلب دیکھا جائے تو صورت القاریہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سم اپ کر دیتی قیامت کے اس منظر کو۔ اب میں اس کی آیات پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا منظر اور بھی بیان کر دوں کہ آپ کی آخری جو صورتیں ہیں قرآن پاک میں، اس میں 12 طور پہ قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ چار کا جوڑا ہے قرآن پاک میں صورتوں کا نا، جس میں قیامت کے منظر کو ظاہر کیا۔ صورت تکویر، صورت انفطار، مطففین اور انشقاق، ان میں بھی اس طرح قیامت کے منظر کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور آخری یہ جو جوڑا ہے اس میں صورت القاریہ، صورت زلزال، صورت عادیات اور صورت تکاثر، اس میں انذار آخرت اور قیامت کے بارے میں ٹوٹلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انفارم کر دی ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ اب پھر چار میں سے بھی پھر یہ دو کا جو ہے نا سمری یا جو ریزمبل کرتی ہے جو مضمون ہے۔ اب صورت القاریہ اور صورت زلزال آپس میں بہت ریلیٹیبل ہے۔ اس میں جو مماثلت آتی ہے کہ ایک تو وقوع قیامت کا، کہ کیسے واقعہ ہوگا، کس طرح سے آئے گا، اور انسان کے نامہ اعمال اس کے سامنے آئیں گے۔ اب صورت عادیات اور تکاثر میں یہ آخرت کا وہ مضمون ہے جس میں انسان کے نفسیاتی پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اب نفسیاتی پہلو کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ناشکری کے دایات ہوتے ہیں، پچھلی صورتوں میں ذکر کر چکے ہیں، خیر اور شر کے دایات، تو اس میں ایک تو پہلو ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ بہتات کی کثرت نے اس کو جو ہے نا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی، اس کو نظر نہیں آتا حقائق کے، حق جاننے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے۔ تو یہاں پہ وہ ایک شعر کی لائن ہے کہ جب کھلی آنکھ گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ حافظ جلندی صاحب بھی کہتے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدہ کریں کہ لوہے جبیں تازہ کرے۔ اس کو آگے چل کے بیان کر دیں گے حافظ جلندی کے شعر کو، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نقوش بندگی ہے نا وہ دھندلے ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمان کا جو نقوش بندگی ہے وہ قرآن ہے اور وہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ توحید ہے۔ اس کے نقش اس ماتھے پہ واضح ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں نا جو ہمارے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھوں پہ نشانی ہوتی ہے، اب دور سے وہ نیک چہرے پہچان لیتے ہیں۔ تو ہمارے بھی جو نقوش ہونے چاہیے تھے وہ دھندلے ہو چکے ہیں، جس کو ہم تازہ کر سکتے ہیں قرآن کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کے اس توحید اور رسالت کے ذکر کو بلند کر کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے کہ ہم لوگ جو حق سے باطل کی طرف چل پڑے، اور ہم اپنے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری آنکھ کھلے گی نا، جب قیامت آئے گی، وہ پیچھے جو بات ہو چکی ہے، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو ہمیں بعد میں جا کے پتہ لگنا ہے کہ ہونا کیا ہے۔ اچھا،
اب تھوڑا سا ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. ترجمہ: عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ، تم کیا جانو عظیم حادثہ کیا ہے. وہ دن جب لوگ یہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار کھائی ہوگی. تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کا مفہوم ہے. اب یہاں پہ لفظ القاریہ آیا. القاریہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آفت کے آنے سے پہلے نا، کہ تم کسی چیز کو ایک چیز کو دوسری چیز پہ زور سے مارے تو جو ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے نا، ایک بہت زیادہ بلاسٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز پہ ٹھوک کے مارنا، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا آفت زدہ آواز پیدا ہوتی ہے. جسے کہتے ہیں زلزلہ، جسے کہہ سکتے ہیں. مطلب اگزامپل آج کے دور میں دیکھیں، جب زلزلہ آتا ہے تو ایک بہت بھیانک سی آواز آتی ہے. تو القاریہ لفظ لکھا ہے، قاریہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز پہ ٹھوکنا. عرب میں نا ایک لفظ یوز ہوتا ہے قرۃ القرا، کہ بڑی آفت کے آنے سے پہلے نا جیسے وارن کیا جاتا ہے نا، تو یہ وہ بڑی آفت سے آنے سے پہلے ایک وارن کرنے والی ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا. کہ یہاں پہ جو ہے نا اس کی کھڑاک سے ریلیٹڈ، کہ خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارن کرنے کے لیے یہ لفظ یہاں پہ استعمال کیا، کہ منظر پیش کیا جا رہا ہے قیامت کا، لیکن ایک دفعہ انسان کو ہلا دینے کے لیے، اور اس کو ایک دفعہ نہیں پھر 3 مرتبہ تو شروع میں کہہ دیا. القاریہ ملکاریہ، عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ. پھر کہا تم کیا جانو عظیم حادثہ. مطلب کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بار بار جھنجھوڑنا نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے پہلے آپ کو ایک دفعہ جھنجھوڑ کے وارن کر کے اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا آگے. تو تھوڑا متوجہ، کہ کسی کی توجہ اپنی طرف کر دینا اور اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے یا ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. اچھا، یہاں پہ ایک سورۃ رعد میں بھی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوئی. مطلب اس طرح کا لفظ یا اس طرح کا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی جگہوں پہ اپنایا کہ جب بھی کسی قوم پہ آفت آنے تھی، عربوں میں جب کوئی آفت آنی ہوتی تھی تو یہ لفظ قرہ یا قاریہ کا استعمال کیا جاتا تھا. اب سورۃ رعد میں بھی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوتی رہتی تھی. لیکن یہاں القاریہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال کیا گیا. سورۃ الحاقہ میں بھی قیامت کے لفظ کو اسی سے موسوم کیا گیا. اس مقام پر یہ بات نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ یہاں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر عذاب و ثواب کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے. تو القاریہ عظیم حادثے کی طرف کیا گیا، بتایا جا چکا. اچھا، اب یہ جو صورت ہے سورۃ القاریہ، میں چھوٹی سی ایک چیز اور ایڈ اپ کروں. جو پہلے میں نے بتائی تھی نا 4 صورتیں، انفطار، سورۃ انشقاق ہے، مطففین ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے یا حقیقی جو حقائق ہوتے ہیں نا، جس کی انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے، اس منظر کو بڑا کرسٹل کلیئر اللہ نے بیان کی ہے. اب سورۃ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑی چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کو 1/3 قرآن پاک کے برابر قرار دیا جا چکا ہے. سورۃ اخلاص کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا بھی مطالعہ کر کے آپ لوگ سے شیئر کروں. تو ابھی بھی ارادہ یہی تھا سورۃ اخلاص کو ڈسکس کرنے کا، لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے، اب میں نے لفظ لیا یہاں پہ کہ 1/3 قرآن کے برابر اس کو قرار دیا جا چکا ہے. دیکھنے کو بڑی چھوٹی صورت، اس میں لفظ جو اخلاص آ رہا ہے نا، اخلاص، اس میں ہی سارا انسان کا ایمان، توحید، رسالت مکمل ہے. اور اس کو میں ابھی مقصد اس کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں ابھی اس کو، کہ چھوٹی صورت ہے لیکن وہ منظر پورا اور مکمل جسے کہتے ہیں نا مضمون بیان کر رہی ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کے توحید پہ جو مکمل کامل یقین ہونا چاہیے نا، کہ اگر کافر آپ سے آ کے پوچھیں تو سورۃ اخلاص کا ہی حوالہ دینا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کا حوالہ دیا. اب سورۃ والعصر، وہ بھی ایک چھوٹی صورت ہے. 12 طور پہ ہم نے بھی سنا ہے، شیخ صاحب نے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ والعصر ہی صرف اتار دیتے نا تو انسان کی ہدایت کے لیے وہ کافی تھی. اب اس صورت کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ بھی چھوٹی صورتیں ہیں. ان چھوٹی صورتوں میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ میں پیچھے لکھا جا چکا ہے کہ جسٹ اے منٹ میں، کہ قرآن میں کس طرح ان کے اوپر بتایا گیا کہ یہ صورتیں کتنی امپورٹنس کی حامل ہیں. اچھا، یہ جو صورت القاریہ ہے اور یہ جو دوسری چھوٹی میں نے صورتوں کا ذکر کیا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت تکویر کے متعلق کہا ہے کہ
نہ اپنے صحابہ کرام سے کہ تم لوگ نا سونے سے پہلے 1000 مرتبہ 1000 آیات قرآن پاک کی پڑھ کے سویا کریں. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ 1000 آیات کون پڑھ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی صورتوں میں سے صورت کا نام ہے سورۃ تکویر. مطلب چھوٹی وہ صورت ہے لیکن اس کا جو ثواب ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ 1000 آیات کا جو مفہوم ہے یا اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے کہ مطلب ان صورتوں کی اتنی امپورٹنس ہے کہ تم ان کو ڈیلی پڑھا کرو تاکہ تمہیں بار بار منظر کشی ہو کہ ہائی لائٹ کیا کیا جا رہا ہے. وہ نقوش بندگی کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ تو جو تمہاری سرکشی نے دھندلے کر دیے نقوش بندگی. اب میں دوبارہ ریلیٹ کروں کہ نبی مہربان کر رہے ہیں 1000 آیات پڑھ کے رات کو سویا کرو. بھائی عام آدمی سوچے نا کہ 1000 آیات تو سونے سے پہلے بہت ہوتی ہیں, تو پھر آپ نے ان صورتوں کا حوالہ دی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ صورتیں یہ آیتوں میں بہت چھوٹی ہیں لیکن یہ پوری زندگی کا ہمارے انسان کے رہنمائی کا مضمون اور مجموعہ لے کے اپنے اندر جو ہے نا کمپلیٹ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتی ہے اسلام کی اور لائف کی مسلمان کی وہ اپنے اندر لگتی ہیں کہ تاکہ تمہارے نقوش پہ جو دھند پڑی ہوئی ہے جو تم حقائق سے دور ہوئے پڑے ہو تمہیں پتہ لگے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اب یہاں پہ جس طرح سٹارٹ کیا گیا نا الکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ, یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہلے بھی استعمال کیا الہاکا ملہاکا وما ادراک ملہاکا. یہ اللہ تعالیٰ کا نا قرآن پاک میں یہ جو طرز عمل ہے بہت سی جگہوں پہ اس طرح سے سیم رہا ہے کہ انسان کو وارن کرنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اچھا کاریہ عربی زبان میں بڑی آفت کے لیے استعمال کرتے میں بیان کر چکا ہوں آپ کو, حادثہ یا کھڑکھڑا دینے والی چیز ہے. اچھا اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں وقوع قیامت سے ریلیٹڈ جہاں جہاں وارن کیا گیا اس طرح ہی لفظ یہ استعمال ہوا, بہت سی جگہوں پہ یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے. اچھا اب یہ منظر تھوڑا سا اس کو اور کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آفت آئے گی زلزلہ آئے گا نا تو نفخہ پھونکا جائے گا, ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا. قرآن پاک میں 2 سے 4 جگہوں پہ اس طرح سے کسی جگہ نفخہ ہے کسی جگہ سور ہے, 1-2 جگہوں پہ اور طریقے سے بتایا گیا کہ قیامت کو کس طرح سے سور پھونکا جائے گا. اب اس سور کو نفخہ سور کو 2 سے 3 چیزوں میں جو ہے نا سپلٹ کیا گیا. اب نفخہ سور جو پھونکیں گے وہ حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے وہ اتنی بھیانک قسم کی آواز ہوگی کہ لوگ اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. ہم نے یہ سنا ہوا ہے, لیکن اس کو مزید سپلٹ ایسے کیا کہ سور پھونکنے سے قیامت کی آفت آنے سے زلزلہ آنے سے اور لوگوں کے اس عالم ارواح کی طرف بھاگنے سے یہ 4 مرحلے ہیں. اب میں اس نفخہ سور کو جو ہے نا یہاں پہ جس طرح بیان کیا ہے کہ نفخہ سور سورہ زمر کی آخری آیتوں میں بھی اس کو نفخہ سور کہا گیا ہے. اچھا کہ نفخہ پھونکا جائے گا. اب یہاں پہ نفخہ ثانیہ اور نفخہ باس, اب یہ 2 چیزیں, ٹھیک ہے, ایک نفخہ ثانیہ اور ایک نفخہ باس. اب نفخہ سور کو مزید سپلٹ کرتے ہیں, اس کو سب سے پہلے نفخہ فضا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ کا عالم طاری ہو جائے گا. جب جہاں اس کی اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے کلکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, کہ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بھاگیں گے. اب یہ وہ نفخہ ہے جب پھونکا جائے گا تو لوگ کیا کریں گے, جب سور پھونکا جائے تو گھبراہٹ کا عالم ان پہ طاری ہو جائے گا. یہ آپ دیکھیں نا کہ چراغ کو دیکھ کے پتنگے جیسے پھڑپڑانے لگتے ہیں اور بےتابی سی جیسے ہوتے ہیں نا, بےتابی سی ان کے اندر بے چینی سی قرار ہو جاتی ہے کہ وہ اب پورے کمرے میں اندھیرا کر دے ایک چراغ جلا کے رکھ دیں تو پتنگا سارا فوراً سے پہلے اس اندھیرے سے نکل کے اس چراغ کی طرف آ جائے گا. تو ان کے لیے بھی ایک یہ جو آواز ہوگی, یہ جو بھیانک سی آواز ہوگی انسانوں کے لیے. اب یہ جو منظر ہے یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دی ہے تو یہ ایز اٹ از منظر ہوگا. اب آگے جو ہے نفخہ فضا کے بعد ہلچل مچ جائے گی, زلزلہ آ جائے گا, زلزلہ سا, ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوگا. اب جب سور پھونکا جائے گا ہلچل مچے گی, پھر ایک تھوڑا سا جائے گا ایک اس میں کیا کہ دورانیہ ڈیفائن نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر ہوگا, کتنے سال ہوگا, کتنا وقت ہوگا, نفس کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہراؤ آ جائے گا کہ وہ بھوکلا جائیں گے, ٹھیک ہے. دونوں کے درمیان ایک وقفہ ہوگا, فضا اور سا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوگا. میں نے کہا کہ نفخہ سور جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے, وہ صورتوں میں پڑھ چکے ہیں, قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور مردے باہر نکال دیے جائیں گے. یہ جو سارا مراحل ہونا ہے نا اس کو 4 سٹیجز میں کیا جا چکا ہے. آگے نفخہ باس. اچھا انسان بھچکا سا اور حیران ہو کر رہ جائے گا. کیوں بھچکا ہوگا؟ جب قبروں میں سے مردے نکل نکل کے باہر آ رہے ہوں گے. ایک تو زمین کے اوپر انسان موجود ہے, وہ جو مردے زمین کے اندر تھے وہ نکل نکل کر باہر کرتے. اب یہ قیامت کی منظر کشی اسی طرح ہو رہی ہے اور یہ حقیقت ایز اٹ از ہونا ہے. جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور زمین نکال پھینکے گی اپنے وہ بوجھ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جو اس کے اندر تھے, تو پھر یہ وہ سورۃ یاسین اگر آپ پڑھیں نا, وہ جہاں پہ ھذا ما وعد الرحمن کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. پھر وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے ان کو یاد آئے گا کہ یار یہی تو رسول پیغام دیتے ہوتے تھے, وہ یہی تو کہتے تھے قیامت آئے گی اس طرح سے قیامت. تب تو ہم ان کو مطلب بیگانہ سمجھتے تھے, کہتے تھے دیوانہ ہے, اس طرح کی باتیں کرتے. نبی مہربان کو لوگوں نے بھی جب آخرت کی بات کی تو بیگانہ کہا نا, تو پھر سورۃ یاسین کی وہ
لائن یا آیت یاد آئے گی کہ ھذا ما وعد الرحمن، کہ پھر تمہارے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، کہ جو رسول کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے، بالکل قبروں سے لوگ باہر نکل کے آ رہے ہیں۔ تو یہ کون سا نفخہ؟ یہ نفخہ بعث ہے۔ اب آخری نفخہ حشر، پھر جب یہ قبروں سے باہر آ جاتے لوگ، ایک آواز آ جاتی ہے، ایک دفعہ بھوکلاہٹ ہوتی ہے، پھر اپنے آپ کو وہ ہوش میں لیتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نا جیسے ہوتے ہیں نا جب زلزلہ آتا ہے نا، تو زلزلے کے بعد ایک دفعہ ہل ضرور جاتے ہیں بھاگنے سے بھی پہلے۔ اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ جتنے مرضی ریکارڈنگ کا زلزلہ آ جائے، ایک دفعہ ہمارے اوپر جیسے کہتے ہیں نا جھنجھوڑ پن ضرور آئے گا، ہم اس کے بعد بھاگیں گے کہ ہم نے ایویکویشن کی طرف بھاگیں گے۔ انسان پہلے اپنے ہوش و حواس واپس لائے گا کہ ہوا کیا ہے، پھر انسان کے جو مائنڈ ہے نا، جو برین ہے، وہ سگنل دے گا۔ برین کا کام سگنل دینا ہے نا، کہ زلزلے کی ساؤنڈ کانوں سے سنا، پھر برین نے سگنل دیا کہ یہ زلزلہ ہے، اس میں ایویکویشن کرنی ہے۔ اس کے درمیان ایک تھوڑا سا پاز ہوتا ہے نا، کہ وہ جو ریئیکشن ٹائم ہے نا، جو اس کے درمیانی بھاگنے سے ریلیٹڈ اور پہلے زلزلے سے ریلیٹڈ جو ریئیکشن ٹائم ہے نا، اس کو نفخہ بعث کا ہے۔ انسان بھچکا سا ہوگا، قبروں سے نکل رہے مردے، آواز آ رہی ہے، بالکل جسے کہتے ہیں کہ انسان کی سوچوں سے کہ بھی خلاف یہ منظر ہے ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر نفخہ حشر آئے گا، وہ بھاگنا شروع کر دے گا، بالکل اس چیز کی طرف جیسے کہ کوئی لائٹ کی طرف نہیں بھاگ رہا ہوتا۔ اب یہاں پتنگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، پھر انسان کیا کریں گے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ نا پہاڑوں کا ذکر آیا، اب تھوڑا سا ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ دھنکی ہوئی روئی کے بعد اون کی مانند، اب دھنکی ہوئی کہتے ہیں وہ ریشے دار جیسے اس کو اس طرح اون کی مانند جیسے سافٹنس ہی ہو جاتی ہے، آپ اس کو ایسے ایسے ریشوں کو ایسے ایسے کرتے جائیں نا، اپنے مسلتے جائیں، جیسے کرتے جائیں، ان کو بنتے چلے جائیں، تو یہ جو آپ کے پاس کاٹن ہو روئی کی مانند، تو وہ اس طرح ہوتے ہیں، ریشے کی طرح ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو اون سکتے ہو، بن سکتے ہو۔ اب یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ پہاڑوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھنے کو جو پہاڑ ہیں بڑے ہیبت زدہ ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے سالڈ اور جمے و منجمد سے نظر آتے ہیں، لیکن جب یہاں منظر کشی ہو رہی ہے قیامت کی، کہ قیامت میں کیا ہوگا کہ پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ نا ڈفرنٹ آیات میں پہاڑ کے بارے میں کہا کہ قیامت میں 2 سے 4 طریقوں سے پہاڑوں کا کہا کہ پہاڑوں کا اصل اس ٹائم حالت کیا ہوگی۔ اچھا، پہاڑ بادل کی مانند ہو جائیں گے، اور قیامت میں زمین سے جو ہمیں یہ سالڈ نظر آتے ہیں نا، ہمیں بادل جو ہے نا زمین سے سالڈ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم یوں دیکھتے ہیں نا، ہمیں سالڈ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ اوپر خلائی سفر کریں، اوپر ہوا میں جائیں، تو یہ ایک سافٹ سے موائسٹ جو آپ کا پارٹیکل آپ کے منہ کے اوپر فوار سی لگے گی، بادل ایک موائسٹ سا ذرہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر موائسچر ہے، وہ سافٹ سے جو ہے نا ریشمی ٹکڑوں کے مانند ہیں بادل، وہ سالڈ نہیں ہے۔ تو پہاڑوں کا بھی کہہ رہے ہیں یہی حال ہو۔ سورۃ نمل میں تم دیکھتے ہو کہ یہ جو پختہ شے ہے قیامت میں ایسے چل رہی ہوگی جیسے بادل۔ اب یہ سورۃ نمل میں ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا یہ بادلوں کی طرح چلیں گے۔ اب سورۃ مزمل میں بھی اسی طرح ہے کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت۔ یہ جو سالڈ چیز تمہیں ہیبت ناک نظر آتی ہے نا کہ جب قیامت کا منظر آنا ہے، تو اکثر لوگ نبی مہربان سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وہ چٹیل میدان ایسے ہوگی کہ ایک تم قبروں سے باہر آ گئے مردے، اب یہ جو پہاڑ جو ہیبت ناک چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل سافٹ کر دیا، یہ بادل کی طرح ہوں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ جب آئے تھا الکاریہ، کہ دے کر کوئی چیز ماری جائے گی کسی دوسری چیز پہ، ہو سکتا ہے اس کے دوران یہ جب پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے رہ جائیں، اون کی مانند رہ جائیں۔ پھر آگے کہا گیا سورۃ نبا میں کہا گیا چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ منظر کشی ہے کہ قیامت کی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے کے پھر آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ پریکٹیکلی ہوگا، ایسے نفخہ پھونکا جائے گا، ایک خوفناک بھیانک سی آواز آئے گی، تم لوگ بھوکلا جاؤ گے، پھر مردے دیکھو گے، پھر تمہارے سامنے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہے، پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ نا اس صورت کو کہا گیا ہے کہ یہ انذار آخرت کی وہ صورت ہے جس میں بالکل جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ کم ہوتا ہے، انسان کوئی چیز انویسٹ کرتا ہے نا اس کا آؤٹ کم نکلتا ہے، یہ صورت آؤٹ کم ہے۔ قیامت والے دن وزن کا ذکر، پچھلی 2-4 صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے نیتوں کا وہ کیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی نیکی رائے کے برابر چھوٹی چھوٹی بھی نیکی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے لائی جائے گی، کہ باقی صورتوں میں بتایا گیا کہ قیامت کی منظر کشی جہاں پہ کی گئی ہے، پھر آپ کے نامہ اعمال کو بھی بتایا گیا کہ آپ کے نامہ اعمال باہر آئیں گے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اب وہ جو نامہ اعمال سارے باہر آئے تھے نا، کہ تمہاری نیت میں تمہارے باطن میں بھی جو تھا نا وہ باہر نکال لیا جائے گا، وہ نکال لیا جائے گا۔ پھر اس کا آخر میں اوبیسلی بات ہے، کوئی چیز جب سب کہتے ہیں نا کہ سارے اپنے لے کے آ جاؤ، جیسے کوئی ٹیچر کوئی اسائنمنٹ دیتی ہے اور اس کو انالیسس کرنے کا ڈے آتا ہے، تو کہتی ہے اپنی ہوم ورک اپنی کاپی سامنے لے کے آ جاؤ، میں نے چیک کرنا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہوگا؟ مارکنگ ہوگی، اس کے اوپر مارکنگ ہوگی اور رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ آپ لوگ سارا اپنے کاپیاں اپنا ہوم ورک لا کے اس کے سامنے اسائنمنٹ رکھ دیتی ہے، وہ وہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے مارکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔
تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ مارکنگ کیا ہوتا ہے, انالیسس ہو رہی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ پھر جن کے پلڑے وزن ہوگا, اللہ تعالیٰ پھر اعمال کا وزن کریں گے. اب یہاں پہ وزن کے لیے نا موزون, وزن کا لفظ جو استعمال کیا گیا نا یہاں پہ قرآن میں موزون کا کہا گیا کہ اس کو جس سے ریزمبل کیا گیا, فاما من ثقلت موازین, جو موازین ہے موزون کی جمع ہے. اب یہاں پہ موازین جو ہے لفظی طور پہ میزان اور موزون کی جمع ہے. میزان کہتے ہیں پلڑے کو, موزون جس چیز کا وزن کیا جائے. تو موازین کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کو ہم نے کس سے ریزمبل کیا ہے, لفظ موازین کو میزان اور موزون سے ہم نے کیا. اگر میزان دیکھیں تو یہ وہ پلڑا ہوتا ہے جس میں وزن کیا جائے گا, اور موزون وہ جس چیز کا. اب حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں شاید وہ پلڑا ہوگا اور اس میں اعمال رکھے جائیں گے, لیکن پورے قرآن پاک میں اس طرح سے بات کی نہیں گئی. لیکن پھر اور آیات کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, سورۃ انبیاء میں ہے 47 نمبر ورس میں ہے کہ اس روز ہم رکھ دیں گے وہ چیز جس کا عدل اور انصاف کے ساتھ وزن کیا جائے گا. کہ یہاں پہ حوالے بھی آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرنٹ جگہوں پہ پھر یہ کہا بھی ہے کہ میں وزن کروں گا اعمال کا. پھر سورۃ اعراف میں 8ویں نامی آیت ہے کہ وزن ہی اس دن فیصلہ ہوگا, حق ہی اس دن وزن ہوگا. کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی اگر یہ دیکھا جائے نا, حضرت حسن بصری کا جو قول ہے کہ حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں وہ پلڑا ہوگا, وہ ترازو کے اندر وہ جو ہے نا نامہ اعمال کے میزان اور موزون ہوگا, میزان پلڑا اور موزون آپ کے اعمال. اور آخری جو سورۃ اعراف ہے نا, اب اس کو پکڑ لیں, اور یہ اس سے ریزمبل کرتی ہے کہ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وزن ہی اس دن فیصلہ کن ہوگا اور حق ہی اس دن فیصلہ ہوگا. کہ اب وزن اس دن نا برائیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا, وزن ہی اس دن جس کا وزن زیادہ ہوگا نا وہ دل ایس پسند ہوگا, اس کو جنت ملے گی. اب اللہ تعالیٰ نے وزن کو صرف اور صرف نیکیوں سے ریلیٹ کر دی ہے. موسٹلی طور پہ جو ریزمبلنس آ رہی ہے نا کہ وزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نیکیاں وہ بھاری پڑ جائیں گی آپ کے گناہوں سے. اور گناہوں کو میں ڈاکٹر صاحب کو سنا تھا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ گناہ تو ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کا, کچھ لوگوں کو لگتا ہے نا وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں, وہ ایک دوسری صورت میں ہے کہ آپ کی جو باطنی جو نیت والے اعمال ہوں گے نا وہ بھی باہر نکالے جائیں گے. کچھ لوگ دکھاوے کے طور پہ نیکیاں بہت کرتے ہیں, لیکن ان کی جو نیکیاں ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے, دکھاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کہ اچھے اعمال کرتے ہیں, کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو 4 لوگوں کو سنوا کے کرتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایسے نیکی کرو کہ اس ہاتھ سے دو, اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو وہ لوگ جو ریاکاری سے یا لوگوں کو دکھاوا کر کے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کہ میں لوگوں میں معتبر ہو جاؤں, اس طرح سے نیکیاں کریں گے, ان کی نیکیاں رائے گاہ ہو جائیں گی. وہ ایک بلبلے کے معنی جن کو آپ پن اپ کرو گے تو وہ پھٹ جائے گا بلبلا, تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ایسی نیکیاں اس کو لگے گا کہ میں نے پہاڑ جتنی نیکیاں کر دی ہیں, میں نے یہ بھی انویسٹ کیا, میں نے جناب دارالامان پہ بھی خرچ کیا, میں نے انتہائی نگہداشت کے لیے یہ کام کیے, میں نے یتیم کی کفالت کی. لیکن ان سب میں کیا تھی؟ ریاکاری تھی, ریاکاری تھی, دکھاوا تھا. مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ مجھے شیخ عمر صاحب, مجھے فراز صاحب, مجھے تیمور صاحب مجھے معتبر سمجھے. بھی ایاز صاحب جو ہے نا یار یہ تو بڑے فلاحی کام کرتا ہے. اب فلاحی کام کرنا آپ خاموشی سے کرو, ٹھیک ہے, لوگوں کو اس پہ اکساؤ. قرآن پاک کے ذریعے سورۃ ماؤن میں بھی آیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان پہ بھی لوگ جو اپنا دکھا دیتے ہیں نا, اپنا پن دکھا دیتے ہیں, جس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. اب اس کی بھی پکڑ ہے, اللہ تعالیٰ اگر اس کی پکڑ دے رہے ہیں آپ کو ہر نیکی کا بدلہ ملے گا. لیکن نیکی اس طرح سے نہ کرے کہ ڈھنڈورا پیٹ کے ڈھول بجا کے 4 بندوں کو بتا کر یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ نے نیکی کا کام کیا, اپنے دوسرے بھائی کو قرآن کریم کے ذریعے بتاؤ کہ یتیم کی کفالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مسکین کے بارے میں کیا کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا کیا کہا ہے. پھر زکوٰۃ سے ریلیٹڈ وہ سخت وعیدیں بھی سناؤ کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا تھا اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کہا گیا تھا جہاد بھی کیا. ابو بکر صدیق نے میرا خیال فرمایا تھا کہ میں جہاد کروں گا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس طرح لوگوں کو نیکی پہ اکسایا جاتا ہے, نہ کہ آپ جناب صاحب اس کو دکھاوا کر کے. آپ دیکھیں آج جیسے میڈیا کا دور ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے کہنی پڑ رہی ہے بات, کہ لوگوں کی چاہے زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, چاہے لوگوں پہ کسی قسم کی آفت آ جائے, آج کل کسی کو بھی کوئی امداد دی جاتی ہے تو اس کو کیپچر کیا جاتا ہے, اس کی سیلفی بنائی جاتی ہے. اب وہ جو لینے والا ہے اس کے کتنے احساسات مجروح ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں لیکن اس کے احساسات پہ ضرب کر کے آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ وزن ہوگا, لیکن وزن صرف نیکیوں کا ہوگا, ایسی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو وزن ہی اس دن فیصلہ ہوگا اور حق کی میں اس دن فیصلہ ہوگا, حق کی میں اس دن وزن ہوگا. اب آخری جو ہے اس میں کہا گیا اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کو پھر گہری کھائی میں گرایا جائے گا. اب ہلکے پلڑے مطلب نیکیوں کے مقابلے میں آپ جتنا مرضی برائیاں رکھ دیں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اب وہ ہلکے پلڑے والے کھائیوں میں گریں گے, ان کے لیے وہی ہے, میں نے کہا کہ یہ صورت سم اپ کر دیتی ہے. آپ کے نامہ اعمال باہر آ گئے, قیامت کی منظر کشی ہو گئی, سور پھونگا گیا, آپ کے باطن میں کیا ہے, آپ نے کیا کر رکھا ہے, اللہ قیامت میں کس طرح کرے گا. اینڈ پہ آ کے اس میں آؤٹ کم پتہ لگ جاتا ہے کہ وزن جب ہوگا نیکیوں کا ہی ہوگا, حق پہ ہوگا,
کسی سے کوئی انجسٹس نہیں ہوگا. آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں آپ کے جسم کے ہر اعضاء بولیں گے. جو انہوں نے نیکی کی ہے جو برائیاں کی وہ ہر چیز آپ کے سامنے ایسے پکچر کیسے فلم کی طرح آ جائے گی جو آپ کو نظر آ جائے گا یار میں نے تو واقعی میں کر چکا ہوں. آپ اس دن ڈس ایگری نہیں کر سکو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا قادر ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا کامل ہے. پھر اس میں وہ کہا جائے گا آخری چیز کہ وما ادراک ما ہیا, اور پھر تو کھائی کی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے وزن یا نامہ اعمال خراب ہوں گے, ہلکے ہوں گے, ان کو اوپر سے کسی کھائی میں پھینکا جائے گا, جہنم کی اس آخری وادی میں پھینکا جائے گا جس کو ویل بھی کہا گیا ہے بعض جگہوں پہ. ویل وہ آخری وادی جو جہنم کی آخری بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاں. پھر یہاں پہ بھی یہی طرز کیا کہ تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وہ آپ کو ویل کا بھی ذکر کیا گیا نا کہ جہنم کی وادی ویل کیا ہے, کہ وہ آخری بھڑکتا ہوا حصہ ہے جہنم کا جہاں گناہگاروں کو وہاں سے اوپر گرایا جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کو سننے سمجھنے کے باوجود. ایک تو مشرک ہے اور دوسرا ہم میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. تو سورۃ القاریہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سمجھ کر ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر دی ہے تو یہ آ کر رہنی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیز بینگ اے مسلم ہمیں کنفرم ہے, یہ جو بک ہے, یہ لٹریچر ہے, یہ وہ آخری نبی مہربان پہ کتاب اتار کی گئی ہے جو اٹل حق ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت اور ذمہ لی ہے اور اس میں جو چیز کہی ہے وہ حق ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ جن نامہ اعمال کی وجہ سے ہم جہنم میں اس بھڑکتی ہوئی کھائی میں گر سکتے ہیں. ابھی سردیوں کا موسم چل رہا ہے, میرے قریب ہیٹر ہے, میں 1 منٹ کے لیے اس ہیٹر کے قریب اپنی انگلی نہیں کر سکتا. ہاتھ سیکنے کے لیے بھی لے کے جاؤں تو ایک ٹائم فریم کے بعد میں اپنے ہاتھ ہٹا لوں گا. آپ اس آخری ورڈ پہ نار حامیہ پہ غور کریں کہ اگر نامہ اعمال وہ ہلکا پلڑے والا ہو گیا تو ہمیں اس نعوذ باللہ سوچ کے بھی اللہ تک خوف آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ جو ہے نا غور کریں کہ وہ جو نقوش بندگی ہماری جو دھندلی ہو چکی ہے اس کو سجدوں سے قرآن پاک کے مطالعے سے بہتر کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی اور ڈلیور کرنے میں بھی کوئی غلطی ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. آپ کا سننا میرا یہاں پہ بیان کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.